غم حسین میں آنسو بہائے جاتے ہیں، غم حسین میں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ اشک وہ ہے جو دل میں سمائے جاتے ہیں، یہ اشک وہ ہے جو دل میں سمائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا کے شہیدوں کا مرتبہ دیکھو، یہ کربلا کے شہیدوں کا مرتبہ دیکھو کہ ان کے غم میں دو عالم بھلائے جاتے ہیں، غم حسین میں آنسو کھنچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک کھنچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک نظر میں ہے ستم و جور اشک اب تک کھنچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک یہ اس رسول کی عطرت پہ ظلم بھیجا تھا، یہ اس رسول کی عطرت پہ ظلم بھیجا تھا، زمانہ پا نہ سکا جس کا نقش پا، اب تک کھنچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک جہاں اجڑ گیا گلزار فاطمہ بخدا، جہاں اجڑ گیا گلزار فاطمہ بخدا، اداس اداس اس دشت کی فضا، اب تک کھنچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک جو کربلا میں قیامت تھی بعد قتل حسین،
دعائی دیتے ہیں وہ نالو بکا اب تک کھچی ہوئی ہے تصور میں کربلا اب تک نہ جانے بارواں ساقی کب آئے گا زاہد نہ جانے بارواں ساقی کب آئے گا زاہد علاج گردش دورہ نہ ہو سکا اب تک کھچی ہوئی ہے تصور میں کربلا اب تک نظر میں ہے ستم و جار اشقیاء اب تک کھچی ہوئی ہے تصور میں جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا آئے زمین پر گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑھا بالیں پر ہے سیدہ نے سر جھکا دیا بالیں پر ہے سیدہ نے سر پٹک دیا خنجر پھرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا زہرا کی گود میں سرے شبیر کٹ گیا زہرا کی گود میں سرے شبیر کٹ گیا قرآن کے محافظ و یاور چلے گئے عباس و قاسم و علی اکبر چلے گئے حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے اب کیا رہا کہ سبط پیغمبر چلے گئے لاشیں پڑی ہیں گنجے شہیدہ کی خاک میں قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کی خاک میں قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کی خاک میں وہ جانب خیام بڑے فوج اشقیا سر کھولے ساتھ ساتھ چلے بنت مصطفیٰ لٹنے لگے خیام سروں سے چھنی ردا خیمے سے نکلے زینب مضطرب نپا خیمے سے نکلے زینب مضطرب نپا آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو بازو پکڑ کے لے چلے بیمار امام بازو پکڑ کے لے چلے بیمار امام زینب چلے تھے خیمے سے جب ہو کے بے
سیدہ بیٹی کو تک رہی تھی بڑے دکھ سے سیدہ ایک بار سوئے عالم ارواح رو کیا دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ روکے تھا جن کو ضبط وہ سوتے اوبر پڑے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی امت نے جو حضور کی عطرت کے قدر کی بابا سے لا تھا کیا میری خدمات کا یہی مارا گیا حسین میرے کو کجڑ گئی مارا گیا حسین میرے کو کجڑ گئی بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین بابا ادو مریض کا بستر بھی لے گئے خیمے سے گاہ رہے اصغر بھی لے گئے ظالم یتیم بچوں کے گوہر بھی لے گئے زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے گئے زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے گئے جانے کہاں کے آگ لگی ہے خیام میں سر ننگے میری بچی ہے بلوائے عام سر ننگے میری بچی ہے بلوائے عام بابا اجڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس تھی روتا تھا مجھ پہ میرا مقدر میں پاس تھی جب باپ سے چھٹا علی اصغر میں پاس تھی ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں پاس تھی دیکھا حضور مجھ پہ عالم گزر گیا دیکھا حضور مجھ پہ جو عالم گزر گیا بابا میں چپ رہی میرا عباس لڑ گیا بابا میں چپ رہی میرا عباس مر گیا جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متحدلة مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علا بها ذکرہ وامتد منها صوته ارسلہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوت متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم كببته ويكن معبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل
वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नासा वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून सलावात। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, मैंने इस मुक़द्दस व मुतहर ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारक बक़रा की एक आयत को सरनामा सुखन करार दिया। दूसरा सूरा है सूरह बक़र और वो आयत जिसकी मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसका नंबर है 164 164। फ़रमान इलाही है, कलाम इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं, बतलाने वाले मोहम्मद हैं और बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। लिसान कुदरत लिबास एजाज़ में इरशाद फरमा रही है कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, खिलकत में, क्रिएशन में हमारे वजूद की दलील है, हमारी निशानियाँ हैं। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और रोज़ व शब की आमद व रफ्त में हमारी निशानियाँ हैं। वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास, समंदरों के सीने चाक करके चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियाँ हैं। अल्लाह तौहीद पर गुफ्तगू फरमा रहा है और बड़े अजीब शान से तौहीद पर गुफ्तगू हो रही है कि समंदरों के सीने चाक करके चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियाँ हैं। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन, और देखो तो सही ये जो हमने पानी बरसाया है, इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियाँ हैं। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, हम इस पानी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, तो मौत के बाद ज़िंदगी में हमारी निशानियाँ हैं। अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और अल्लाह कहता है जो तुम्हारी ज़मीन पे हमने चौपाई फैलाए, इन चौपाइयों में, इन मवेशियों में हमारी निशानियाँ हैं। व तसरीफ़िर रियाह, तुम्हारी ज़मीन पे जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को कभी रोक लेना, कभी छोड़ देना, इसमें हमारी निशानियाँ हैं। वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्ज़, और देखो तो सही हमने बादल को कैसा कंट्रोल किया जो ज़मीन और आसमान के दरमियान टिका हुआ है। देखो तो सही, ज़रा इस बादल को तो देखो कि कैसे ज़मीन और आसमान के दरमियान टिका हुआ है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इन सब में निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए, पागलों के लिए नहीं। अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। यह है सूरह बकर। अब वो आयत ही क्या जो अपने दामन में कोई दकीक पैगाम न रखे। अल्लाह कहना क्या चाह रहा है? ज़मीन और आसमान एक दूसरे की ज़िद हैं। आसमान बुलंदी है, ज़मीन पस्ती है। दिन और रात एक दूसरे की ज़िद हैं। समंदर और कश्ती एक दूसरे की ज़िद हैं। मौत और हयात एक दूसरे की ज़िद हैं। आसमान चाहता है बुलंदी रहे, ज़मीन चाहती है पस्ती रहे। दिन चाहता है उजाला हो, रात चाहती है अंधेरा हो।
بھائی سمندر چاہتا ہے کشتی کو ڈبو دے، اور کشتی چاہتی ہے سمندر کا سینہ چیر کے نکل جائے۔ زندگی چاہتی ہے کہ حیات ہو، موت چاہتی ہے کہ مردہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے مل کر تمہاری بقا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہے ان کے پیچھے کوئی طاقت، ہے ان کے پیچھے کوئی طاقت جو تمہاری بقا کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا۔ گٹھلیوں کو کون پھاڑتا ہے؟ گٹھلیوں کو توحید ہے۔ پہلے علی کا اللہ سمجھ میں آ جائے، پھر اللہ کا علی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا۔ گٹھلیوں کو کون پھاڑتا ہے؟ میں پھاڑتا ہوں۔ دانے کو کون شگافتہ کرتا ہے؟ میں شگافتہ کرتا ہوں۔ بھائی کمال ہو گیا۔ یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ میں اللہ ہوں جو مردے سے زندہ نکالتا ہوں، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں۔ میں اللہ ہوں مردے سے زندہ پیدا کرتا ہوں، زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہوں۔ کبھی مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہوں، اور کبھی زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہوں۔ ذالکم اللہ فانا توفکون۔ پھر بھی تم میرا انکار کر رہے ہو، پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ پھر آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا فالق الاصباح، فالق الاصباح، اندھیروں سے اجالے میں لانے والا اللہ ہے۔ اور پھر سورہ فصلت میں آواز دی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ کہتا ہے ہم انہیں دکھلاتے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے۔ کیا؟ اپنی نشانیاں۔ فی انفسہم، ہم ان کو کائنات میں بھی دکھلائیں گے نشانیاں، ان کے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے۔ دکھلائیں گے کیوں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق صرف اللہ ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق صرف اللہ ہے۔ توحید۔ اور پھر آگے بڑھ کے آواز دی اللہ نے، پھر آگے بڑھ کے سورہ زاریات میں کہتا ہے، بھئی کمال ہو گیا۔ سورہ زاریات میں کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، ہم نے تمہارے لیے زمین میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ لِلْمُوقِنِينَ، کس کے لیے رکھی ہیں؟ یقین کرنے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اب تم کہاں زمین میں نشانیاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس میں دیکھ لو، ہمیں پہچان لو۔ اپنے نفس میں دیکھو، ہمیں پہچانو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم آفاق میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے، اور انفس میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے، کائنات میں بھی دکھلائیں گے، اور نفسوں میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے سورہ بلد میں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں ایک بالش کے چہرے میں 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی؟ ایک بالش کے چہرے میں کیا ہم نے تمہیں 2 ہونٹ، 2 آنکھیں اور 1 زبان نہیں دی؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم ہی نے دونوں راستوں کی ہدایت کی۔ تو ایک بالش کے چہرے میں اللہ نے 2 آنکھیں رکھی، 2 ہونٹ رکھے اور 1 زبان رکھی، تاکہ ان 5 کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرو۔ اللہ نے وجود میں نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک بالش کے چہرے میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، قوہ شامہ بھی ہے، قوہ ذائقہ بھی ہے۔ بھئی کمال کا اللہ ہے، کمال کا اللہ ہے۔ اس نے انسان کو عقل عطا کی۔ ایک بالش کے چہرے میں عقل بھی تو ہے، عقل ہے ان سب کی سپریم۔ عقل کا کام ہے سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، خواب دیکھنا، اور مختلف چیزوں کو جوڑ کے ایک نئی چیز بنا لینا، یہ عقل کا کام ہے۔ اور حواس خمسہ، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتی ہے، ہاتھ لمس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ یہ 5 ہیں حصے انسان میں۔ آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، توجہ رکھنا، آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، زبان چکھے گی، ہاتھ لمس کرے گا۔ بھئی کمال ہو گیا۔ آنکھ دیکھے گی، سن نہیں سکتی،
کان سنے گا دیکھ نہیں سکتا، ناک سونگھے گی دیکھ نہیں سکتی، زبان چکھے گی نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، ہاتھ چھوئے گا نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ سونگھ سکتا ہے۔ تو آنکھ کے لیے توجہ، آنکھ کے لیے دیکھنا حاضر ہے، سننا غائب ہے۔ میں اہل علم تشریف فرما ہے، آنکھ کے لیے دیکھنا حاضر ہے، سننا غائب ہے، کان کے لیے سننا حاضر ہے، دیکھنا غائب ہے، زبان کے لیے چکھنا حاضر ہے، دیکھنا سننا غائب ہے، ہاتھ کے لیے چھونا حاضر ہے، دیکھنا سننا سونگنا چکھنا غائب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنا حاضر ہے غائب اس سے کہیں زیادہ ہے، جتنا حاضر ہے، جتنا حاضر پہنچ رہی ہے پیچھے میرے بھائیوں تک بات۔ بھائی کمال ہو گیا، کمال کا اللہ ہے، جتنا حاضر ہے غائب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، بھائی کمال تو ہو گیا۔ عقل سوچتی ہے، سمجھتی ہے، چیزوں کو جوڑتی ہے۔ 2 + 2 = 4، 2 کو 2 کے ساتھ جمع کریں کتنا بنے گا؟ 4۔ یہ آپ کو آنکھ نے بتلایا، کان نے بتلایا؟ اہل علم تشریف فرمائے 2 کو 2 کے ساتھ جمع کریں کتنا بنے گا؟ 4 بنے گا۔ یہ آپ کو نہ آنکھ نے بتلایا نہ کان نے بتلایا، یہ بتلایا عقل نے۔ تو کمال تو ہو گیا کہ جمع کا طریقہ اگر عقل بتلائے تو تمہیں تسلیم ہے، اور وہی عقل بتلائے کہ کوئی کائنات کا بنانے والا ہے تو تمہیں تکلیف ہے۔ کمال ہے۔ کہنے لگے کہ جو چیز آنکھ کی رینج میں نہ آئے، جو آنکھ سے ہم دیکھ نہ سکیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یورپ کے محققین نے کہا کہ جو چیز آنکھ کی رینج میں نہ آئے، آنکھ سے دیکھی نہ جا سکے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کمال ہو گیا، بڑا ناز ہے تمہیں اپنی آنکھوں پر۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اہل نظر کا مجمع ہے، اہل نظر کا مجمع ہے، اہل سخن کا مجمع ہے۔ بڑا ناز ہے آپ کو اپنی آنکھوں پر کہ اگر آنکھ سے نظر نہ آیا تو نہیں مانیں گے، آنکھ کی رینج میں نہ آیا تو نہیں مانیں گے۔ تو تمہیں بڑا گھمنڈ ہے اپنی آنکھوں پر۔ تم نے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے اپنی آنکھوں سے، تم نے سورج چاند کی قندیلیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، تم نے پھیلی ہوئی زمین دیکھی اپنی آنکھوں سے، تم نے آسمان کا شامیانہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، تم نے دریا کی روانی دیکھی اپنی آنکھوں سے، تم نے سمندر کی طغیانی دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاؤ ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کے بدلاؤ۔ نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھ سے، اپنی آنکھ سے جاؤ بھائی جاؤ، بڑا ناز ہے آپ کو اپنی آنکھوں پہ، جاؤ ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کے بتلاؤ۔ کہا نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ تو کمال تو ہو گیا، جس سے دیکھ رہے ہو خود اسی کو نہیں دیکھ سکتے، کائنات کے خالق کو کیا خاک دیکھو گے؟ جس سے دیکھ رہے ہو، جس سے دیکھ رہے ہو خود اسی کو نہیں دیکھ سکتے، تو کائنات کے خالق کو کیا دیکھو گے؟ تو آنکھ سے آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب میں فارمولہ دے رہا ہوں کہ اگر اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے تو جاؤ اور بازار سے ایک آئینہ خرید کے لے آؤ۔ جو چیز آنکھ سے دکھائی نہ دے، جو چیز آنکھ سے دکھائی نہ دے، اپنی آنکھ کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو آئینے میں دیکھ لو۔ جب آئینے میں دیکھو گے تو اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ لو گے تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے اسے آئینے میں دیکھ لو، جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے اسے آئینے میں دیکھ لو۔ ادھر سے آواز آئی، آواز قدرت آئی کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اپنی صفات کے 14 آئینے بناؤں گا۔ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اپنی صفات کے 14 آئینے بناؤں گا۔ آنکھیں عین اللہ ہوں گی،
زبان لسان اللہ ہوگی، چہرہ وجہ اللہ ہوگا، ہاتھ ید اللہ ہوں گے، اپنی صفات کے آئینے بناؤں گا. تو اللہ نے پوری کائنات اللہ کہتا ہے قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پوری کائنات ہم نے بنائی ہے اور دیکھو ہم نے پہلے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، ثم هدى پھر ہدایت کی. پیدا پہلے کیا، ہدایت بعد میں کی. کیا کہتا ہے اللہ؟ کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن. اللہ کہتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میں رب ہوں، پہلے بناتا ہوں پھر ہدایت کرتا ہوں. تو ہمیں بھئی کمال ہو گیا، ہر ایک کو پیدا کیا جہالت پہ، ہر ایک کو پیدا کیا جہالت پہ، اور اللہ کہتا ہے پہلے پیدا کرتا ہوں جہالت پہ پہلے، اور ہدایت تعلیم دیتا ہوں بعد میں. تو یہ ہم اور آپ نہیں، یہ آپ اور آپ کے انسان کہ پیدا پہلے ہوئے، ہدایت بعد میں ہوئی. اور وہ اور اس کا انسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پیدا محمد کو بعد میں کیا، قرآن پہلے پڑھا دیا. پیدا بعد میں کیا، قرآن پہلے پڑھایا. پہنچ رہی ہے بات میرے بھائیوں تک. خدا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار اہل علم تشریف فرما ہے، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کی حوائج شرعیوں کو پورا کرے. اللہ نے سب کو پیدا پہلے کیا، ہدایت بعد میں کی، اور اس کا بنایا ہوا محمد ہر حرف کن کا سامع اول، حرف کن کا سامع اول، اس کو پیدا بعد میں کیا. خلق الانسان بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے ہے. بھئی اتنا بے عیب پیدا کیا، کہتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی. اتنا بے عیب ہے، قسم کھائی جاتی ہے بے عیبی کے اعلان کے لیے. اللہ کہتا گرتے ہوئے ستارے کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا محمد نہ ماضی میں کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. بھئی کمال ہو گیا. اللہ محمد کے ماضی کی بات کر رہا ہے، بیتے ہوئے زمانے کی. ذلہ اور غوا دونوں پاسٹ ٹینس ہیں، ماضی کے صیغے ہیں. اور اللہ کہتا ہے تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا محمد ماضی میں نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. مالک ہمارا محمد کے ماضی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. محمد کو شریعت دینی ہے مستقبل میں، قرآن دینا ہے مستقبل میں، ہدایت کرنی ہے مستقبل میں، رہبری کرنی ہے مستقبل میں. اور اللہ اپنے محمد کی ماضی کی باتیں کر رہا ہے کہ محمد ماضی میں نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. کام یا جوہری، میں قرآن پڑھنے والوں کو ایک اصول دے رہا ہوں کہ مستقبل میں اپنا رہبر اسے ماننا جس کا ماضی پاک ہو. مستقبل میں وہ بنے گا. کمال ہو گیا، مستقبل میں رہبر وہی بنے گا جس کا ماضی پاک ہوگا. بھائی کمال تو ہو گیا، اتنا بے عیب محمد ہے، اتنا بے عیب محمد. طٰہٰ لقب، یاسین لقب، مدثر لقب، مزمل لقب، عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، اتنا بے عیب محمد. ہم نے تعریف کی محمد کی تو بڑا تیر مارا تو کہا کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. لیکن اللہ نہیں بھائی نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے. اور پوری کائنات میں اکیلا ہے ہمارا محمد جہاں اللہ طالب ہے محمد مطلوب ہے. اتنا بے عیب محمد، اتنا بے عیب محمد کہ اللہ جب محمد کی تعریف کرتا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو جب مصطفیٰ کی تعریف کی تو سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تعریف کی. جب نبی کے چہرے کی تعریف کی تو کہنے لگا والشمس وضحاہا. اہل نظر کا مجمع ہے. جب محمد کے چہرے کی تعریف کی تو کہنے لگا والشمس وضحاہا. جب محمد کے زلفوں کی تعریف کی کہا واللیل اذا یغشا. جب محمد کی آنکھوں کی تعریف کی کہا ما زاغ البصر وما طغى. جب محمد کے کانوں کی تعریف کی کہا وتعیّا اذن وعیّا. جب محمد کی زبان کی تعریف کی کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب محمد کے سینے کی تعریف کی کہا الم نشرح لك صدرك. جب محمد کی پشت کی تعریف کی کہا ووضعنا عنك وزرك. جب محمد کے ہاتھوں کی تعریف کی کہا ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى. جب محمد کے قدموں کی تعریف کی کہا دنا فتدلى فكان قاب قوسين. اور پھر آخر میں ما انت بنعمت ربك بمجنون. محمد کے دماغ کی تعریف کر کے بتلایا کہ میرا محمد عصیان سے، ہذیان سے، نسیان سے پاک ہے، طاہر ہے، معصوم ہے.
پاک ہے، طاہر ہے، معصوم ہے۔ میرا محمد عصیان سے، میرا محمد عصیان سے، نسیان سے، ہذیان سے، طغیان سے پاک ہے، طاہر ہے، معصوم ہے۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اللہ سورہ اعراف میں کہتا ہے اپنے محمد کی شان بیان کرتے ہوئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ میرے محمد کی شان دیکھو، یہ محمد وہ ہے جس نے سارے پاک بتائے، یہ محمد وہ ہے جس نے سارے خبیث بھی بتائے، یہ محمد وہ ہے، یہ محمد وہ ہے یحل لہم الطیبات، جس نے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، ویحرم علیہم الخبائث، جس نے خبیث چیزوں کو حرام کیا۔ تو طیبات پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، خبائث آپ جانتے ہیں کہ خبیث، تو سارے پاک بتائے نبی نے، سارے خبیث بتائے نبی نے، سارے پاک بتائے نبی نے، سارے نجس بتائے، خبیث بتائے نبی نے۔ میرے نبی نے بتلایا، میرے پاک نبی نے بتلایا کہ سمندر میں کون سی مخلوق حلال، کون سی حرام۔ میرے نبی نے بتلایا کہ سمندر میں کون سی مخلوق حلال، کون سی حرام۔ میرے نبی نے بتلایا کہ جنگلوں میں کون سا جانور حلال، کون سا حرام۔ میرے پاک محمد نے بتایا کہ فضاؤں میں اڑتا ہوا کون سا پرندہ حلال، کون سا حرام۔ کمال تو ہو گیا، یعنی میرا پاک محمد سمندروں میں مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہا، مگر جانتا ہے کہ سمندر میں کون پاک، کون نجس۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اہل نظر کا مجمع ہے، میرا پاک محمد سمندروں میں مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہا، مگر جانتا ہے کہ سمندر میں کون پاک، کون نجس۔ میرا پاک محمد جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، مگر جانتا ہے کہ جنگل میں کون پاک، کون نجس۔ میرا پاک محمد فضاؤں میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑا، مگر جانتا ہے کہ فضا میں کون پاک، کون نجس۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ محمد جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں جانتا ہے کون پاک، کون نجس۔ تو جن کے ساتھ رہنا ہے کیا ان کے بارے میں نہیں جانے گا کون پاک، کون نجس۔ بھئی کمال ہو گیا۔ ایسا محمد، ایسا پاک نبی جس نے سارے طیب بتائے، سارے خبیث بتائے، سارے طیب محمد نے بتائے، مصطفیٰ نے بتائے، اور سارے خبیث مصطفیٰ نے بتائے۔ اسی لیے تو اللہ کو کہنا پڑا سورہ النساء میں، چوتھا سورہ فنشنگ آئے تھے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ہم نے تمہارے پاس محمد کو برہان بنا کے بھیجا ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے پاس اپنے محمد کو دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ میں اللہ دعویٰ ہوں، یہ میرا مصطفیٰ دلیل ہے۔ میں اللہ دعویٰ ہوں، یہ مصطفیٰ دلیل ہے۔ محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ میں اللہ ہوں، یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد دلیل ہے۔ تو اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اب آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو کالے کوٹ والوں سے پوچھ لیں کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ بھئی کمال ہو گیا، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پہ۔ اگر دلیل مر گئی دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ کہہ لیں گے جی حضور آئے تو تھے 14 صدیہ پہلے، میسنجر آف گاڈ آئے تھے، قرآن دیا، چلے گئے۔ اب تو نعوذ باللہ نستجیر باللہ، مٹی کا ڈھیر ہی تو ہے، ہم جا کے کریں کیا؟ کمال ہو گیا، حضور مر گئے اور آپ زندہ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ حضور مر گئے، لیکن میں کراچی میں اپنے کسی دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا۔ جب میں اپنے دوست کے گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دوست پہ سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا امجد جوہری دیوانے ہو گئے ہو یا مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو؟ یا مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو؟ تو اگر رسول مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں نماز میں؟ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کمال ہو گیا. اے نبی علیکا، اے نبی کاف خطاب کا ہے. السلام علیکا، اے نبی آپ پر سلام ہو. کراچی سے بیٹھ کے کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو. لاہور سے بیٹھ کے کہتے ہو نبی آپ پر سلام ہو. ملتان سے بیٹھ کے کہتے ہو نبی آپ پر سلام ہو. اسلام آباد سے بیٹھ کے کہتے ہو نبی آپ پر سلام ہو. تو کمال تو ہو گیا. زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے. زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے. تو زبان سے کہہ رہے ہو کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز ختم کہاں پہ ہوگی؟ فنیشنگ جملے کیا ہیں نماز کے؟ سلام. بھئی کمال ہو گیا. آپ کی نماز ختم کہاں پہ ہو؟ جب تک نبی کو سلام نہ کرے. تو فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. کیا بھول گئے کہ جب نبی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تو سیدہ کے دروازے پہ آتے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پہ سلام ہو. پھر رسول نماز پڑھاتے. تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے. بھئی کمال ہو گیا. سورہ زخرف میں کہتا ہے، دامن بیان کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں. سورہ زخرف میں کہتا ہے جاءہم الحق ورسول مبین. یہ جو ہمارا رسول ہے نا، یہ رسول خالی رسول نہیں ہے، رسول مبین ہے، کھلا ہوا رسول ہے. مبین اوپن، آیا کھلا ہوا. اللہ کہتا ہے جو محمد ہے یہ خالی رسول نہیں ہے، رسول ہے، مبین ہے. مالک تو کون ہے؟ کہ پڑھو سورہ نور 24واں سورہ. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. مومن جانتے ہیں کہ اللہ حق مبین ہے. کمال ہو گیا. اللہ ہے، میں نے کہانی نہیں سنائی، قرآن ہے. اللہ حق مبین ہے، محمد رسول مبین ہے. مالک تیری کتاب کیا ہے؟ کیا پڑھ سورہ انعام. ولا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے کتاب مبین میں نہ رکھا ہو. تو قرآن کتاب مبین ہے، محمد رسول مبین ہے، اللہ حق مبین ہے. تو کمال تو ہو گیا. اللہ ہے حق مبین نہیں، آنے والا قرآن ہے کتاب مبین، بھیجنے والا اللہ ہے حق مبین. جس کے سینے پہ آیا وہ ہے رسول مبین. تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ مبینوں کا سلسلہ ہے. اب محمد کی جگہ پہ وہ آئے گا جس کا رشتہ تینوں سے برابر ہو. اہل علم تشریف فرما. ہاتھ نہ باندھنا، ابھی بڑے 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 ڈیسائیسو مرحلے پہ آ گیا. اللہ ہے حق مبین، محمد ہے رسول مبین، قرآن ہے کتاب مبین. اب محمد کی جگہ پہ وہ آئے گا جس کا رشتہ تینوں سے برابر ہو. تو ایک ہی ملا پوری کائنات میں. حق مبین کے گھر میں آیا، کتاب مبین پڑھتا ہوا آیا، رسول مبین کے ہاتھوں پہ آیا، امام مبین بن کر آیا. امام مبین، حق مبین، امام مبین کے. امام. تو وارث قرآن وہ ہوگا جو امام مبین ہوگا. یہ مبینوں کا سلسلہ ہے، اس میں غیر مبین داخل نہیں ہو سکتا. وارث قرآن وہ ہوگا جو امام مبین ہوگا. اپنی طرف سے کہوں تو کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، لیکن کل کفر کی بہن کی طرف سے کہوں، بھائی کمال ہو گیا. ایسا امام مبین، ایسا وارث قرآن کہ خون کے پیاسوں نے، درندوں نے، مکاروں نے، عیاروں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے جس کی تعریف کی. کل کفر کی بہن ہے. ٹائٹل پتہ ہے نا کس کا ہے یہ کل کفر؟ خندق والا عامر، اس کا ٹائٹل ہے کل کفر. نبی نے کہا اس کی سگی بہن ہے. جب مار کے پھینکا ہے علی نے، نہیں کاٹ کے پھینکا ہے علی نے، آئی بھائی کی لاش پہ آئی، کل کفر کی بہن ہے، آئی بھائی کی لاش پر اور کہنے لگی لو کانا. بھائی کی لاش کو دیکھ کے کہنے لگی کافر کی بہن ہے، بھائی کی لاش پہ آئی، دیکھ رہی ہے، اور اس نے 2 شعر پڑھے. کہتی ہے لو کانا. یہ 2 شعر الریاض النظرہ میں لکھے ہیں. اس کتاب کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، لیکن یہ 2 شعر اسی کتاب میں ہے الریاض النظرہ میں. کل کفر کی بہن کہتی ہے بھائی کی لاش کو دیکھ کے لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لأبکین علیک الی آخر الابدی. بھائی اگر تیرا قاتل علی کے سوا کوئی اور ہوتا
بھائی اگر تیرا قاتل علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ إِلَىٰ آخِرِ الْأَبَدِ، تو میں قیامت تک تجھ پہ روتی، اب نہیں روں گی، اس لیے کہ تجھے علی نے مارا ہے، اور علی کی تلوار ظالم پہ چلتی ہے، مظلوم پہ نہیں، روتے مظلوم پہ ہے، ظالم پہ نہیں۔ کل کفر کی بہن کہہ رہی ہے بھائی تیرا قاتل علی ہے، اور علی کی تلوار ظالم پہ اٹھتی ہے، مظلوم پہ نہیں، میں قیامت تک تجھ پہ روتی، اب نہیں روں گی، اس لیے کہ تجھے علی نے مارا ہے، اور علی جس کو مارے وہ ظالم ہوگا، مظلوم نہیں ہوگا، روتے مظلوم پہ ہیں، ظالم پہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مظلوموں پہ رونا کافروں کی یہاں بھی حرام نہیں ہوتا۔ مظلوم پہ رونا کافروں کیا بھی حرام نہیں ہوتا۔ اور اب دوسرا شعر کہتی ہے ولیکن، بھئی موڈ تو نہیں خراب ہوا، موڈ تو نہیں خراب ہوا، بڑے ڈیسائیسو مرحلے پہ آ گیا، فیصلہ کن مرحلے پہ ہوں، پوری طاقت سے میں پڑھ رہا ہوں شعر، توجہ آپ کر رہے ہیں، اب فیصلہ ہو رہا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتی ہے کافر کی بہن ہے، کل کفر، کافر نہیں کل کفر کی بہن ہے۔ دوسرے شعر میں کہتی ہے ولیکن قاتلک من لا جعاب بہ وکان ابوہ یدعى ببیضۃ البلد، کہتی ہے بھائی تیرا قاتل تو وہ علی ہے جس پہ ذرہ برابر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا کہہ رہی ہے بھائی تیرا قاتل تو وہ علی ہے جس پہ ذرہ برابر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اب آخری مصرے میں کہتی ہے وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بِبَيْضَةِ الْبَلَدِ، اور بھائی سنو، یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے، علی کا باپ بھی سارے عرب میں بے عیب تھا، باپ بھی بے عیب، علی کا باپ بھی سارے عرب میں، وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بِبَيْضَةِ الْبَلَدِ، علی کا باپ بھی سارے عرب میں بیضۃ البلد تھا، مرکز شہر تھا، سردار تھا۔ ایک کمال ہو گیا، کل کفر کی بہن کہہ رہی ہے علی بھی بے عیب، علی کا باپ ابو طالب بھی بے عیب۔ بھئی ابو طالب کے بارے میں کل کفر کی بہن سے تو آگے بڑھ جاؤ۔ کمال ہو گیا، بیضۃ البلد مرکز شہر، جو سٹی سینٹر ہو اسے کہتے ہیں بیضۃ البلد۔ کل کفر کی بہن کہتی ہے کہ ابو طالب سردار ہے، بیضۃ البلد ہے، سردار ہے، بیضۃ البلد ہے، مرکز شہر ہے۔ مرکز شہر اسے کہتے ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے۔ یہ امروہہ سوسائٹی ہے، یہ مرکز شہر نہیں ہے، مرکز شہر صدر بازار ہے، کوئی ضرورت کی چیز چاہیے صدر جانا ہوگا، تو مرکز شہر سٹی سینٹر اسے کہتے ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے۔ کل کفر کی بہن نے کہا ابو طالب ہے بیضۃ البلد، مرکز شہر، جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے۔ میں نے قرآن کھولنا شروع کیا کہ یہ ضرورت کی ہر چیز ہے کیا، تو اللہ نے کہا پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے ہدایت، تیسری چیز ہے نجات۔ مالک علم کہاں سے ملے، کہا پڑھ آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن علم ہے۔ مالک ہدایت کہاں سے ملے، کہا پڑھ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، محمد ہدایت ہے۔ مالک اب نجات کا کیا ہوگا، کہا تجھے آیت یاد نہیں آئی یوم ندعو کل اناس امامہم، قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو علم، ہدایت، امام، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ ضرورت کی تینوں چیزیں ملی قرآن میں، علم ضرورت کی چیز، ہدایت ضرورت کی چیز، نجات ضرورت کی چیز۔ علم کے لیے کہتا ہے قرآن، ہدایت کے لیے کہتا ہے محمد، نجات کے لیے کہتا ہے امام۔ اب جس کے پاس علم، محمد اور امامت تینوں مل جائے اسے مرکز شہر کہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ذرا ابو طالب کے گھر کی طرف دیکھ، قرآن اس کے گھر میں اتاروں گا، امام اس کی نسل میں رکھوں گا، محمد اس کے زانو پہ پلواؤں گا۔ بس کل کفر کی بہن نے تعریف کی، وارث قرآن کی، امام مبین کی۔ اور اب صاحب مواہب لدنیا لکھتے ہیں
کہ قلع علی بابا خیبر لم یحرکہ 70 رجلا الا بعد جہد. یہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ علی کی طاقت یہ تھی کہ وہ دروازہ جو 70 آدمی مل کے کھولتے اور بند کرتے، اسے علی نے گلاب کی پنکھڑی کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. میں نہیں کہہ رہا صاحب مواہب لدنیا کہتے ہیں کہ علی کی طاقت یہ ہے کہ وہ گیٹ، وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولیں اور بند کریں، اسے علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے بھائیوں نے علی کی طاقت بتلائی کہ وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولے بند کریں، اسے علی نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو فاتح خیبر کی طاقت کیا ہے؟ فاتح خیبر وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ خیبر کا در آ جائے. فاتح خیبر کی طاقت یہ ہے، پوری توجہ، فاتح خیبر کی طاقت یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ پورا خیبر کا در آ جائے. میں نے ہاتھ جوڑے اپنے پاک نبی کے سامنے، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، یہ تو علی کی طاقت ہے کہ پورا خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. آپ کی طاقت کیا ہے؟ کہ امجد جوہری، اگر علی کی طاقت دیکھنی ہو تو بدر میں جاؤ، خیبر میں جاؤ، خندق میں جاؤ، احد میں جاؤ، حنین میں جاؤ. اور میری طاقت دیکھنی ہو تو اتنے سارے میدانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غدیر کے میدان میں آ جانا. غدیر کے میدان میں. بھائی فیصلہ ہو گیا. خیبر کا دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولیں اور بند کریں. کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، صحیح تاریخ میں لکھا ہے. 70 آدمی مل کے کھولیں بند کریں، اسے علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. بھئی کمال و موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ جملہ کہہ دوں جملہ قیمتی جملہ ہے، اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا کہ جو خیبر کا در اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں. جو خیبر کا در اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں. اور جو پورے فاتح خیبر کو غدیر میں اٹھا لے اسے محبت کہتے ہیں. تو اب یاد رکھنا کہ جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، نہیں، جو خیبر کا در اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے وہ فاتح خیبر ہے. اور جو فاتح خیبر کو غدیر میں اٹھائے وہ محمد ہے. اور جو محمد کو برسوں اپنی گود میں اٹھاتا رہا وہ ابو طالب. حسین ابن علی نام آیا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑا مظلوم ہے. میرے نبی کی گود میں بیٹھا ہے، اتنا ہی چھوٹا ہے کہ نبی کی گود میں بیٹھا ہے، نبی کے زانو پہ بیٹھا ہے. جبریل محضر شہادت لے کر آئے. رسول نے نواسے کو دیکھا، حسین کو دیکھا اور رونے لگے اور ایک جملہ کا، بیٹے میرے دین کی بقا تیری شہادت کے سبب سے ہے. جملہ سنو گے حسین کا، گود سے کہنے لگا نانا منظور ہے، آپ کا دین بچتا ہے نا، مجھے منظور ہے، میں موت کا پیالہ پیوں گا. رسول نے کہا بیٹے اس راہ میں تجھے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچنا ہوگی. کہا نانا منظور ہے. کہا بیٹے اس راہ میں تجھے جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھانے ہوں گے. بچہ ہے گود میں بیٹھا ہے. کہا نانا منظور ہے. کہا بیٹے اس راہ میں تجھے قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں گے. کہا نانا منظور ہے. کہا بیٹے اس راہ میں تجھے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچنا ہوگا. حسین نے کہا نانا منظور ہے. جملہ سنو گے رسول کا، کہنے لگے بیٹے اس راہ میں تجھے زینب و کلثوم کی چادریں دینی ہوں گی. حسین خاموش، کچھ نہیں بولتے حسین. رسول نے کہا بیٹے حسین یہ چادریں تیری شہادت کے بعد چھینی جائیں گی. کہا نانا اگر چادریں میری شہادت کے بعد چھینی جائیں گی تو یہ بھی منظور ہے.
اکیلا ہوا، عاشور کا دن آیا، استغاثے کی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی پکار پہ آنے والا؟ ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا؟ خیمے میں آئے. آپ جانتے ہیں میں تو صرف آپ کے ذہنوں میں بیدار کر رہا ہوں. ٹوٹا ہوا دل ہے حسین کا، نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ عباس ہیں. خیمے میں آئے، ہاتھ کے اشارے سے ماں کی کنیز فضا کو بلایا، کہا فضا میرے قریب تو آنا. فضا قریب آئی، کہنے لگے فضا دیکھ فلاں خیمے میں جا، اس میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوگا، اس صندوق کو کھول، اس میں ایک پرانا کرتا ہوگا، پھٹا ہوا کرتا ہوگا، اس کرتے کو چھپا کے لیتی آ، خبردار بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا چلی، خیمے میں آئی، صندوق کھولا، پرانا پیراہن نکالا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا. شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، پکار کے کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش ہے، منع کیا ہے نا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا خاموش سر کو جھکائے کھڑی ہے. جلال آ گیا، علی کی بیٹی ہے نا، کہا فضا میں علی کی بیٹی زینب پوچھ رہی ہوں، تجھے میرے ماں کے حق کی قسم بتلا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا نے رو کے کہا بی بی مولا نے پرانا کرتا مانگا ہے. زینب نے چیخ ماری، کہا فضا بھائی نے کرتا نہیں مانگا، بھائی نے کفن مانگا ہے، بھائی نے کفن مانگا ہے. لا فضا یہ کرتا مجھے دے دے. اماں اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے اسے پہنا دینا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا. بہن نے بھائی کو کرتا پہنایا. حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے. بیویوں کو دیکھا اور کہنے لگے بیویوں حسین بہت تھک چکا ہے، صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، اب فردن سب کو سلام نہیں کر سکتا، تم قطاریں باندھ کے کھڑی ہو جاؤ، صفے بنا کے کھڑی ہو جاؤ، حسین تمہیں سلام کرتا ہوا نکل جائے گا. یا زینب، بیبیوں نے صفے بنائی. حسین نے ہاتھ رکھا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا سکینہ، علیکن من السلام، تم سب پر میرا آخری سلام ہو. یہ کہہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے. حسین رک گئے دروازے پہ، باہر نہیں نکلے، رک گئے دروازے پہ. فضا کو بلایا، فضا ادھر آ. فضا قریب آئی. کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تم میرے امام ہو. کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تجھے بچوں کی طرح پالا ہے. کہا کچھ کہوں گا تو مانو گی. کہا تم میرے امام ہو، کیسے نہیں مانوں گی، تمہیں بچوں کی طرح کھلایا ہے. کہا فضا اب میں مقتل جا رہا ہوں، زندہ پلٹ کے نہیں آؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری بچی کا خیال رکھنا. میری سکینہ کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے باہر آئے. آواز دی ایوکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اکیلے آواز دے رہے ہیں، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ راوی کہتا ہے جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی کہ ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا، خیمے کا پردہ اٹھا اور زینب آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آ گئی کہ بھائی جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. بہن نے بھائی کو سوار کرایا. ابھی کچھ دور گئے تھے حسین، آواز آئی بھائی رک جاؤ. کہا بہن کیا بات ہوئی؟ کہا بھائی ذوالجناح سے نیچے اترو. حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، شہزادی زینب کے پاس آئے. کہا بہن کیا بات ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہا بھائی اماں نے وصیت کی تھی کہ جب بچہ میدان جنگ میں جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا. حسین چیخے مار کے رونے لگے. کہا بہن زینب پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر دوں، ذرا بازوؤں سے کپڑے تو ہٹاؤ. بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، بھائی نے بہن کے شانوں کا بوسہ لیا. سوار ہوئے، ایڑ لگائی، چلنے سے انکار کیا. دل ٹوٹا ہوا ہے.
حسین کا زلجنا کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے زلجنا میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب آخری وقتوں میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹی بچی زلجنا کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ زلجنا میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، زلجنا زلجنا میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، زلجنا زلجنا سے اترے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا۔ یہ وہی بچی ہے جسے حسین تھپکیاں دے دے کے سلاتے تھے، لوریاں سناتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بچی سکینہ نہ ہو۔ کہنے لگے بیٹی میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ چھوٹی بچی ہے، سینے سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین کہنے بیٹی جانے دے مجھے، میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا بس اتنا بتلا دو، یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ کہا بابا پھر مجھے نجف کا راستہ دکھلا دو۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اب یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالا ہے۔ یہ کہتے جاتے ہیں، فوجوں کو بھگاتے جاتے ہیں، فوجیں دور دور بھاگ گئی، اکیلا حسین میدان میں کھڑا ہے۔ اتنے میں پہلو سے آواز آئی، بیٹے کب تک جنگ کرتا رہے گا؟ اب تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھا۔ کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئی، کہیں سے پتھر آئے، میرا حسین زخمی ہوتا چلا۔ زلجنا کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا، زلجنا مجھے وہاں اتار دے جہاں میرا اکبر پڑا ہے۔ سلام ہو، میرے وقت کا امام کہتا ہے، تمہارا امام زمانہ کہتا ہے، سلام ہو میرے دادا حسین پر کہ جب زلجنا سے زمین پہ آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ زین ہوتی ہے گھوڑے کی پشت پر، زمین ہوتی ہے نیچے۔ حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، زندہ حسین کا لاشا تیروں پہ رکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بیمار بیٹے کو اٹھایا، کہا بیٹے دیکھ باہر شور کیسا ہے۔ اب جو سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو فرات کا پانی اچھل رہا تھا، سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا۔ سجاد کی نگاہ پڑی، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ کربلا کے بن میں سورج ڈوب گیا اور وہ شام آ گئی جس کا نام ہے شام غریباں۔ بڑا چھوٹا سا نام ہے نا، شام غریباں، لیکن نہیں میرے دوستوں، یہ کچلے ہوئے لاشوں کی شام ہے، یہ کٹے ہوئے سروں کی شام ہے، یہ چھنتی ہوئی چادروں کی شام ہے، یہ اس بچی کی شام ہے جس کے گوشوارے نوچے گئے، یہ اس بچی کی شام ہے جسے تماچے مارے گئے۔ حمید ابن مسلم لشکر یزید کا نامہ نگار کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک بی بی باہر آئی اور پھر اندر گئی، پھر باہر آئی، پھر اندر گئی۔ خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک بی بی باہر آتی ہے پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے خیمے سے پھر اندر جاتی ہے۔ حمید ابن مسلم سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی عورتیں سرخ لباس استعمال نہیں کرتی، لال چادر نہیں اوڑھتی، یہ بی بی کون ہے جس کے جسم کی چادر سرخ ہے؟ یہ بی بی کون ہے
جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے. کسی نے میرے بیمار امام سے پوچھا کہ مولا وہ شام غریبہ میں بی بی کون تھی جس نے لال چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ سجاد نے چیخ ماری، کہا پوچھنے والے تو نے میرا جگر کاٹ دیا، پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ کاٹ دیا. ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی. پوچھنے والا کانپنے لگا، کہا مولا بس ایک بات بتلا دے کہ یہ شام غریبہ میں آپ کی پھوپھی نے سرخ چادر کیوں اوڑھی؟ سجاد نے پھر چیخ ماری، کہا پوچھنے والے چادر تو سفید تھی لیکن میری پھوپھی جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے تو سفید چادر ہے. اجرکم اللہ. سفید چادر جمان خون سے رنگین ہو گئی. حمید کہتا ہے، آخری جملے میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. حمید کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی بی بی چھوٹی 3.5-4 سال کی بچی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی. اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا. وہ میدان میں دوڑتی جاتی اور پکارتی جاتی، چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا جان میری مدد کو آؤ. حمید کہتا ہے میں اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا. وہ بچی گھبرا کے اور تیز دوڑی، میں اس کے پیچھے دوڑتا رہا. ایک مقام پہ بچی تھک کر بیٹھ گئی. میں نے چاہا کہ اس کے کرتے کی دامن کی آگ کو بجھاؤں. بچی نے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا آنے والے وہیں رک جا، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں. اکیلی زینب ہے جو شام غریبہ میں خیموں کی حفاظت کر رہی ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے. ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا کہ دور سے اندھیرے میں کوئی سوار آ رہا ہے. پکار کے کہا آنے والے رک جا، شام غریبہ ہے نا، رک جا. سوار نہ رکا. پھر آواز دی آنے والے رک جا، اب ہم آل محمد کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ ظالم لوٹ کے لے گئے. ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، آنے والے رک جا. سوار نہ رکا. علی کی بیٹی ہے نا، جلال آ گیا. پکار کے کہنے لگی میں علی کی بیٹی زینب بول رہی ہوں، تو رکتا کیوں نہیں؟ سوار قریب آیا. ایک مرتبہ بی بی نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہا تو رکتا کیوں نہیں؟ ارے میں زینب علی کی بیٹی ہوں، تو رکتا کیوں نہیں؟ سوار نے نقاب الٹی، کہا بیٹی اپنے بابا کو نہیں پہچانا؟ کہا بابا اب آئے ہو. بابا اب آئے ہو جب ماں جایا شہید ہو گیا. بابا اب آئے ہو جب ہماری چادریں چھینی جا چکی. بابا اب آئے ہو جب ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی. ابھی بیٹی باپ سے باتیں کر رہی تھی، اتنے میں ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی. کہا بہن زینب، خیمے کے پیچھے اماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخری جملے شام غریبہ کی مجلس کا اختتام ان جملوں پر. بس ختم ہو گئی میری بات. بی بی نے بچے گننا شروع کیے. یہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ بی بی نے بچے گننا شروع کیے. سب ہیں، وہ نہیں ہے جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی. پکارتی ہوئی چلیں، سکینہ سکینہ، ہماری آواز سنو تو لبیک کہو. ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، میری بچی ابھی تھک کے سوئی ہے. لاشے پہ آئیں، بچی کو اٹھایا، جلتے ہوئے خیموں میں لا کے لٹا دیا. فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ خیمے سے باہر آئی، اپنے بال کھولے، کہا پروردگارا تیرے رسول کی آل کیا پیاسی مر جائے، تیرے نبی کی آل کیا پیاسی مر جائے. پانی آیا، شہزادی زینب نے بچی کو اٹھایا. آخری جملہ، مجلس کا آخری جملہ، شام غریبہ کا آخری جملہ.
شہزادی زینب نے بچی کو اٹھایا کہ اٹھو سکینہ، پانی آ گیا۔ بچی آنکھوں کو ملتی ہوئی اٹھی، کہا پھوپھی اماں کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ پھوپھی اماں کا چچا عباس نانی نے نہیں بیٹی، جملہ سنو، کہا بیٹی پانی پیو۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پیئے۔ کہا بیٹی دستور یہ ہے دنیا کا کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پیئے۔ آخری جملہ ہے اس مجلس شام غریبہ کا، پروردگار تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں۔ آخری جملہ سنو، کہا پھوپھی اماں پہلے آپ کہا نہیں بیٹی، جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے، جو بڑا ہو وہ بعد میں پیے۔ بچی نے ساغر اپنے ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرف، پکار کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بھائی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔